تو وہ خان صاحب پہلے یہ سوچ کر آئے تھے اور وہ صبح 10 بجے وہاں سے گاڑی سے نکلے تو میں نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. خان صاحب نے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے, میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ہے جی ہماری ملک کے لیے. خان صاحب, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, اور شعور بھی انہوں نے ہی دیا ہے. اور جیسے ہی میں نے کندھوں پہ اٹھایا وہ تصویر اتنی وائرل ہوگی کہ آج خان صاحب کی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے, خود ایک ہی کتاب لکھی ہے ابھی تک, اس کے اندر میری تصویر بھی ہے. لیکن ہر پنجاب اسمبلی ہو جائے یا صوبائی اسمبلیوں میں ہمارے حصے ہیں, ہماری یوتھ کے لوگ ہیں, آئی ایس ایف کے لوگ ہیں, فروغ حبیب, کمل شوزب, ارسلان گھمن, عالمگیر خان, مراد سعید, کامران بنگش, پنجاب اسمبلی دیکھ لیں, حماد اظہر دیکھ لیں. یوتھ کو اس پارٹی نے بہت موقع دیا ہے. خان صاحب کا حصہ بناؤں اور آج آپ کے چینل کو سب سے پہلے میں اپنا منشور دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں فیصل آباد میں لاری اڈا جسے ہم بس سٹینڈ کہتے ہیں, اس کو یہاں سے نکالا جائے اور شہر سے باہر منتقل کیا جائے. اگر لاہور میں ہو سکتا ہے تو فیصل آباد میں کیوں نہیں. میرے حلقے ناظرین, پروگرام عوام کی باتیں میں آج میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں. محمد عثمان گجر صاحب, امیدوار برائے قومی اسمبلی این 104 فیصل آباد, میڈیا کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں محمد عثمان گجر صاحب سے, ان سے جانتے ہیں ان کا جو سیاست میں آنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے. مزید بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں محمد عثمان گجر سے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ عثمان صاحب, آپ نے کپتان نیو ٹی وی کو وقت دیا. سر میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے اور سیاست میں وابستگی کب سے ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ, آپ نے وقت دیا مجھے. دیکھیں یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں نا, سیاست میں آنے کا مقصد اور کب سے وابستگی تو میری پریکٹیکل پالیٹکس میں جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تب سے ہے. فیصل آباد میں 2002 سے جب مشرف دور آیا اور لوکل باڈیز کے الیکشن بلدیاتی جب ہوئے, لیکن اس وقت میں چھوٹا تھا. تو پریکٹیکل پالیٹکس میں پراپر پھر میں 2006 کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا لاہور میں. ہم نے عمران خان صاحب کو جوائن کیا. وہ خان صاحب 2007 میں پنجاب یونیورسٹی میں آئے تھے. اس کے بعد ہم نے ان کے اسٹوڈنٹ ونگ کی بنیاد رکھی اور اس میں ہمیں بانی کارکن ہوں, بانی رکن ہوں آئی ایس ایف کا, اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا. پھر چل جی اسی طرح خان صاحب کے ساتھ شانہ بہ شانہ ہم لگے ہوئے ہیں کافی سالوں سے, کافی عرصے سے. اور سیاست میں جو آپ نے کہا آنے کا مقصد, دیکھیں یہ بڑا ایکچولی میں اس کے اوپر بھی کبھی آپ سے ڈیٹیل بات کروں گا. سیاست میں آنے کا مقصد میرا میرا اگر میں ذاتی بات کروں تو ہم کوئی اور بھی کام کر سکتے تھے. ہم اسٹڈی کرنے کے بعد ہم لوگ میرے ساتھ کے بیچ جنہیں سارا یو کے چلے گئے, کئی لوگ بینکس میں چلے گئے, جابس وغیرہ کر گئے. لیکن ہمارا ایک مقصد تھا کہ یار آزادی تو لے لی لیکن حقیقی آزادی نہیں لی ابھی تک. تو باہر جانا بڑا آسان ہے, یہ آخر پہ بندہ چلے جاتا ہے. میں نے ہمیشہ آخر پہ رکھی یہ چیزیں. میں نے کہا پہلے اگر کچھ ہم اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہیں نا تو وہ کسی اچھے لیڈر کے ساتھ مل کے کریں. تو اس لیے یہ مقصد تھا سیاست میں, کیونکہ سیاست واحد پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو آپ ڈیلیوری کر سکتے ہیں عوام کی. پالیٹکس کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام کی مدد سے, عوام کی رائے سے, عوام کے فلاح کے لیے, عوام کے فائدے کے لیے کام کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے شہر فیصل آباد کو ضرورت ہے, ابھی بھی بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی لیے میں نے سیاست کو کنٹینیو رکھا. آپ سر این 104 کی کینڈیڈیٹ ہیں. این 104 سے کیوں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کو کیا ضرورت پڑی الیکشن لڑنے کی؟ اچھا یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. مجھے 2013 میں بھی خان صاحب یہیں سے ٹکٹ دے رہے تھے کیونکہ میں خود پارلیمانی بورڈ کا ممبر تھا, میں پنجاب کا پریزیڈنٹ تھا. لیکن اس وقت میں نے لاہور سے اپلائی کیا ہوا تھا. یہی ٹکٹ, اس کا نمبر اور تھا کانسٹیچوئنسی نمبر. اب یہ این 104 ہو گیا ہے, ابھی ریسنٹ چینج ہوا ہے. دیکھیں اگر میں اس حلقے کی بات کروں, یہاں میرا بچپن گزرا ہے, یہ میرا آبائی حلقہ ہے. میں نے یہاں 1-2 الیکشنز اور بھی دیکھے ہیں, میں نے ووٹ بھی کاسٹ کیے ہیں 2002 کا, 2008. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے میں اگر میں فیصل آباد کی بات کروں تو یہ علاقہ اتنا ڈپرائیوڈ ہے, اتنا استحصالی کا شکار ہے کہ یہاں کے لوگوں بڑے محکوم ہیں. مجھے وہاں کے لوگوں کو جو اپ لفٹ ہے نا, ان کی لیونگ سٹینڈرڈز, ان کو میں چاہتا ہوں ان کے اندر بہتری ہو. پھر اس علاقے میں انفراسٹرکچر, ڈیولپمنٹل ورکس بہت ڈاؤن ہے. اس لیے یہ حلقہ میں جب دیکھتا ہوں, صاحب ذرا آپ کی ایفیلیشنز ہوتی ہیں آپ کے آبائی حلقے سے, آپ کے آبائی علاقوں سے, آپ جہاں دنیا میں پھر لیں آپ آتے واپس ادھر ہی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جب یہ دیکھتا ہوں فیصل آباد میں باقی حلقوں کی نسبت اس حلقے میں, فیصل آباد کے 4 مین سٹی کے حلقے ہیں, ان میں سے اس حلقے میں بہت زیادہ استحصالی ہے. ابھی تک یہاں کے لوگوں کی دیکھ لیں زندگی فلاح ان کی دیکھ لیں یا ان کی آپ باقی فیسلٹیز دیکھیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ فیصل آباد نہیں کسی اور ہی شہر میں آ گئے ہیں. یہ فیصل آباد کا حصہ ہی نہیں ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہاں آج تک کوئی بھی نیا لیڈر جسے آپ کہہ لیں نا
جس نے جیسے کہتے ہیں نا علاقے کا جو ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں ان کی یہ پریورٹی نہیں رہی کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کریں. میرا خیال وہ ذاتی فلاح و بہبود میں لگے رہے ہیں. اسی طرح ابھی جو حضرت ہماری پارٹی میں آئے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے اپنی ذاتی مفاد کے لیے. تو ورکر کی وہاں کوئی نہیں سن رہا, اور اس علاقے کو میں سمجھتا ہوں اس حلقے کو ضرورت ہے, اس وجہ سے NA 104 میں. NA 104 کے بنیادی مسائل ہمارے ناظرین کو بتائیں, اور الیکشن میں کامیابی کے بعد سب سے پہلا آپ کون سا پروجیکٹ NA 104 میں کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں 104 کی اگر بات کریں نا تو اس حلقے میں مختلف, اگر آپ برادریوں کی بات کریں ان میں بھی مختلف برادریاں ہیں. اسی طرح اگر آپ ڈیولپمنٹل کے کام کریں تو میں یہ چاہتا ہوں, میرا یہ منشور ہے, میں اس کو منشور کا حصہ بناؤں گا, اور آج آپ کے چینل کو سب سے پہلے میں اپنا منشور دے رہا ہوں. اگر میرا پارٹی سے بھی یہی موقف ہے, میں نے یہی ان کو کہا ہے کہ اگر میرے سے بہتر کسی کا ویژن ہے, منشور ہے, تو آپ اس کو ٹکٹ دے دیں, میں اس کے ساتھ ہوں گا. میں چاہتا ہوں فیصل آباد میں لاری اڈا جسے ہم بس سٹینڈ کہتے ہیں اس کو یہاں سے نکالا جائے اور شہر سے باہر منتقل کیا جائے. اگر لاہور میں ہو سکتا ہے تو فیصل آباد میں کیوں نہیں. میرے حلقے کی روڈز کا بیڑا غرق آپ سمجھ لیں وہ اس روٹ نے کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بسز کا وہاں بہت زیادہ شہر کے اندر آتی ہیں. دوسرا میرا اس کے اندر جو ایجنڈاز ہیں اس کے اندر ملت چوک نشاط آباد میں انڈر پاس کا قیام, ڈسپینسریز کا قیام, اور علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے نیا سیوریج سسٹم ڈالنے کی ضرورت ہے. اس وقت فیصل آباد کا درینہ مسئلہ پانی کی, صاف پانی نہیں ہے, نکاسی آب بھی نہیں ہے. صاف پانی کی فراہمی تو ایک طرف, پھر نکاسی آب ایک طرف, جس میں فضلہ ہے, سنتی فضلہ مکس ہو جاتا ہے, اور فیصل آباد کا پانی آپ چیک کریں, مسئلہ یہ ہے فیصل آباد کا. تو میرے حلقے میں NA 104 میں سب سے زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا اور عوام کے فلاح و بہبود, عوام کے لیے میں نے اترنا ہے. مجھے نہ شوق ہے MP میں نے بننے کا اور نہ ان چیزوں کا. میں نے صرف خان صاحب کی وہ کال دیکھی ہے حقیقی ذاتی میں. اگر پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے اپنے ایریاز میں, اپنے اپنے علاقے میں پہلے تو کام کریں, پھر ہم ملک کی بات کریں. اس لیے اس حلقے میں جو میرے مین ایجنڈاز ہیں اس میں نے آپ سے بتایا کہ ایک تو اڈے کا میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کیا جائے. شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی نظر؟ کہیں دیسرگودا روڈ ہو سکتا ہے, شیخ اپرا روڈ ہو سکتا ہے, اگر ٹھوکر ہو سکتا ہے لاہور میں, تو ہمیں بھی میرا خیال فیصل آباد کی عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کے اندر آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سٹینڈز اور بھی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے میں پھر انڈر پاسز کا قیام ہے, پھر سرگودا روڈ اب تھوڑی سی آپ کے سامنے بحال ہوئی ہے. یہ مین روڈز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے انفراسٹرکچر اور انہی چیزوں کی بنیاد پر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ڈیفینس والے بڑا اچھا رہتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کی فیسلٹیز ساری پوری ہیں. آپ کہتے ہیں ڈی گراؤنڈ والا جی بڑا اچھا ہے, جی کیوں اچھا ہے؟ اسی لیے اچھا ہے کہ آپ کو اگر وہی ماحول وہاں دے دیا جائے تو وہاں بھی انویسٹرز آئیں, اور وہاں بھی برانڈز ہوں, اور وہاں بھی آپ لفٹنگ ہو آپ کی زندگی کی. آپ کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ڈے بائی ڈے پور ہوتا جا رہا ہے. ایک تو غریب, اس حکومت جو ہے اس نے غریب کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے, اور آر طبقہ فکر اس وقت ڈسٹرب ہے. دوسرا میرے حلقے میں تو پہلے ہی حالات بڑے جیسے آپ کہہ لیں بڑے ہی زیادہ کمزور تھے لوگوں کے. لیونگ سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں, زندگی گزارنے کے. اب مزید غربت نے ان کا بیڑا گرک کر دیا. تو اس طرح کے کئی منشور میرے پاس ہیں جس کو میں منشور کا حصہ بنانا چاہوں گا. اس طرح کے کئی پروجیکٹس ہیں. تو NA 104 کی لائف, اگر دیکھیں میرا کہنے کا مقصد دوبارہ میں یہی ہوں, مجھے MNA MP کا شوق نہیں ہے. اگر میں الیکٹ ہو کے یا نمائندہ بن کے عوام کی یا کسی کی فلاح و بہبود یا آپ کے لگنے سے, آپ کے آنے سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا کسی کی زندگی پہ, تو آپ کا وہ چیز اور وہ کام کرنا, وہ عہدہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں, آپ چھوڑ دیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں آ کر میں عوام کی فلاح بہبود نہ کر سکا, میں خود چھوڑ دوں گا. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیے, جس طرح کچھ سیاستدان کامیاب ہونے کے بعد کسی بڑے شہر میں چلے جاتے ہیں, کیا آپ اپنے حلقے میں رہیں گے یا آپ بھی کسی بڑے شہر کا رخ کریں گے؟ میں 15 سال سے جی لاہور میں ہوں, اسلام آباد میں ہوں, مختلف پارٹی کے عہدوں پہ رہا ہوں. فائنلی میں تو اپنے حلقے کا رخ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے باہر چلے جائیں گے, میں تو خود آیا ہوں. میں تو کہیں سے بھی لڑ سکتا تھا, پارٹی شاید مجھے کہیں اور سے بھی ٹکٹ دے دے اگر میں کوشش کروں. اور مجھے نہیں لگتا, کیونکہ جو ایفرٹس ہیں پارٹی بالکل کرتی ہے. یوتھ کو ٹکٹ دی ہیں, خان نے 2013 میں بھی, خان صاحب نے 2018 میں بھی یوتھ کو ٹکٹ دی ہیں. آج ہمارے 23 سے 24 MNAs ہیں. ہر پنجاب اسمبلی ہو جائے یا صوبائی اسمبلیوں میں ہمارے حصے ہیں, ہماری یوتھ کے لوگ ہیں, ISF کے لوگ ہیں. فروغ حبیب, کمل شوزب, ارسلان گھمن, عالمگیر خان, مراد سعید, کامران بنگش. پنجاب اسمبلی دیکھ لیں, حماد اظہر دیکھ لیں. یوتھ کو اس پارٹی نے بہت موقع دیا ہے. خان صاحب نے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے, میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ہے جی ہماری ملک کے لیے. خان صاحب, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, اور شعور بھی انہوں نے دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی دوسرے شہر آنا جانا, لیجسلیشن کے لیے قانون دان کا کام ہوتا ہے وہاں جانا, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ حلقے کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں. جس طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں میں اس طرف کو تھوڑا سا مزید تفصیل کی, جس طرح آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ پھر بھول جاتے ہیں حلقے کو.
دیکھیں بھولیں گے تو چھوڑ دیں گے. اور آج کل بائی دا وے اتنی اویئرنیس خان صاحب نے دے دی ہے. دیکھیں آج سے پہلے ہم نے اپنے بڑوں سے پوچھا کہ آپ ووٹ ان کو دیں گے جن کی جائیدادیں اور بچے باہر ہیں. اب ایک ایک بندہ پوچھ رہا ہے, ریڈی والا بھی. آپ سے میں پوچھتا ہوں, یہ شعور پہلے ہمارے بڑوں میں نہیں تھا. یہ شعور ہمیں موجودہ لیڈر نے خان صاحب کی صورت میں دیا ہے. اب آپ کہیں کہ آپ جی لوگوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھیں گے عوام, تو آپ کو ایک بات بتا دوں, اب وہ دور نہیں ہے. عوام آپ کو تیسرے مہینے نہیں رہنے دے گی. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ سی ایم آفس ہوتے ہیں, تو کیا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ دیکھیں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی کا جواب میں پہلے بھی بڑی دفعہ دے چکا ہوں. بالکل ہوں گی. کب ہوں گی؟ یہ جواب جب میں آپ کو میں اس کے اوپر بتاتا ہوں, جو پارٹی کے ہمارے رہنما بھی ہیں اور جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں ان چیزوں کو. خان صاحب سے بھی جو ملاقات ہوئی, جو قانونی نکات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اب یہ کورٹس کے ہاتھ میں, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. عدالت نے اب دوبارہ 11 تاریخ کی ہمیں ہیئرنگ کا ٹائم دیا ہے. تو ہم تو اپنی طرف سے 23 کو ہم تو بڑے عرصے کے خان صاحب نے کہا ہے تو ہم تو توڑ چکے ہیں. عرض یہ ہے کہ اب جو ہے وہ عدالت کے پاس ہے فیصلہ, اور عدالت کو ہم منوان تسلیم کرتے ہیں. عدلیہ آزاد ہے, ہم اس کی قدر اور عزت کرتے ہیں. ہم اس ادارے, دیکھیں میں واحد ادارہ میں اکثر کہتا ہوں ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ہمارے عدلیہ پہ بالکل یقین ہے, ہماری عدلیہ آزاد ہے, ہمیں ان پہ پورا بھروسہ ہے. اب ان کے پاس ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں. ہم جس طرح ہی ادھر عدم اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے جو گورنر صاحب نے ہمیں کہا ہے, تو میرا خیال ہے اس کے کچھ ہی دیر بعد یا اسی دن یا اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. کیا حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں عدم اعتماد کے؟ الحمدللہ جی, یہ ساری قیاس رائیں ہیں. میں اکثر اس کو کہتا ہوں کہ اگر نمبر پورے نہ ہوتے تو 15 سیٹیں ابھی پنجاب میں ہم نے جیتی ہیں. اس کے بعد اس سے پہلے بھی آپ چیک کریں. دیکھیں ایک بار یاد رکھیں, ہم وہ پارٹی ہیں جس نے خود اپنے اوپر عدم اعتماد کا ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان صاحب نے اسمبلی میں لیا تھا. تو ہم دیکھیں بنیادی بات کیا ہے, بنیادی بات نہیں ہم سمجھ رہے. ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں, یہ سوال بڑے جنیرک ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ عوام پس چکی ہے, خزانہ خالی ہو چکا ہے, دال سے لے کے گوشت تک مل نہیں رہا. عوام اس وقت فیصل آباد کی بات کریں, یان ایسوسی ایشن, دھاگا ایسوسی ایشن, ایکسپورٹر ایسوسی ایشن, ورکر, مزدور, ترخان, سنتوں والا, لوموں والے سب گھر بیٹھ گئے. بنیادی بات یہ ہے ہم اس لیے اسمبلیاں توڑنا چاہ رہے ہیں. اور یہ واحد اپوزیشن ہے جو اسمبلیاں بچانا چاہتی ہے. آج تک ہم نے دیکھا ہے اپوزیشن تو خوش ہوتی ہے اسمبلیاں توڑنے پہ کہ گھر جا رہے ہیں. یہ الٹا, یہ آپ یہ بھی چیز نوٹ کریں, الٹا یہ پہ بچا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ الیکشن سے فرار ڈھونڈ رہے ہیں, یہ بھاگ رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ عوام کا ان پہ ڈر کیا ہے سر الیکشن سے کیوں کا ڈر ہے. انہیں پتہ ہے ان کی موت ہو چکی ہے. دیکھیں ہمارا مقابلہ میں سیاسی پارٹیوں کا ہم کر چکے ہیں, اب تو مقابلہ کسی اور سے ہے. عرض یہ ہے کہ نون کو پتہ ہے, اب انہوں نے سارے کیسز ختم کروا لیے, نیب ختم کروا دی. سلمان شہباز صاحب آ گئے پاکستان میں, کیا میاں صاحب بھی ہیں؟ میاں صاحب بھی ان کا یہی ارادہ ہے. میں تو کہتا ہوں بسم اللہ آئیں, اس دفعہ دوائی آپ کو پاکستان میں ملے گی, باہر نہیں. پھر آپ 6 مہینے بعد چلے جاتے دوائی لینے. عرض یہ ہے کہ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے. خود پی ایم ایل این کے ورکرز مجھے کہہ رہے ہیں ہمارا لیڈر یار باہر چلا جاتا ہے. یہ بس ایک یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نا اکثر یار سینہ یہ ان کے. دیکھیں آپ کا لیڈر یہاں ہونا چاہیے, آپ کے بچے, اور پھر سب سے بڑی بات ہے آپ کی جائیدادیں. خان صاحب کو اب آپ کے سامنے ہیں, اب تو قوم کا ان پہ وہ اعتماد ہے جو پہلے شاید کبھی کسی لیڈر پہ رہا. وحد وفاق کی پارٹی ہے جو پورے پاکستان کی اکائیوں کو اکٹھا کرتی ہے. میں نے اکثر یہ بات کرتا ہوں, آپ دیکھیں ہمارے جلسوں میں بوڑھا بھی ہے, کمزور بھی ہے, جوان بھی ہے, بچے بھی ہیں, امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, اپاہج بھی ہیں. اس طرح کے جلسے آپ نے آج سے پہلے اس طرح کی گیدرنگ نہیں دیکھی ہوگی. کیا وجہ ہے اتنے کامیاب جلسے جو خان صاحب کی کامیاب تقریر, اعتماد جی, بیانیہ, اعتماد. بیانیے کی بات بعد میں, اعتماد ہے اس بندے پہ. دیکھیں اپوزیشن والے بھی کہتے ہیں کریڈیبل آدمی, کرپشن نہیں. آپ کو آج آ کے ملا کیا؟ گھڑی, آڈیوز, اور وہ بھی فیک. اور گھڑی والا معاملہ بھی آپ کے سامنے. کیا آپ نے ڈگ کر لیا, زمین کھود کے دیکھ لیا, آپ کو کیا ملا آ جا کے گوگی؟ آپ کو اس کے اوپر کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ملا, آپ کچھ بھی چیز آپ کو نہیں ملی. تو اب آپ آ رہے ہیں اس طرف سے, آپ سے آئیون فیلڈ کا تو سنبھالا نہیں گیا, ابھی تک جواب نہیں دیا گیا. عرض یہ ہے اعتماد ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اعتماد ہے عوام کا, اور ڈائریکٹ عوام کا اعتماد ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, الیکٹیبلز کی بات کو چھوڑ دیں آپ 1 منٹ کے لیے. خان صاحب اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہو گیا ہے. اللہ نے ان کو یہ عزت دی ہے, اور میرا خیال ہے ہمیں بالکل اس کی قدر کرنی چاہیے. خان صاحب نے کہا کہ میری گھڑی میری مرضی, اس والے سب کیا کہیں؟
دیکھیں گھڑی والا کیس میں اب اتنی دفعہ رپیٹ کر چکے ہیں. آپ پہلے پہ خریدتے تھے کم پیسے دے کے, آج سے پہلے بھی لوگ لے کے گئے ہیں. بائی دا وے یہ ہم باتیں نہیں لوگوں کو بتاتے, یہ اپوزیشن والے, وہ کوئی چیز چاہیے نا. خان صاحب نے زیادہ پیسے دیے, ہم نے 50% پہلے 25%. نمبر 1 یہ بھی آپ بتایا کریں. نمبر 2 کیا آپ کو لگتا ہے ایک بندہ جو کھڑا ہو کے ایک شوکت خانم کا 1 گھنٹے میں خرچہ افطاری پہ نکال لیتا ہے 5 ارب 10 ارب, ایک شوکت خانم کا, اس کو گھڑی بیچ کے اس نے کیا 1 گھنٹے کی کامنٹری کریں پورے سال کا خرچہ نکال لیتے ہیں, وہ کامنٹری کرتے نہیں. اس کو پیسے کی کمی نہیں ہے. آپ کے دیکھیں اس پہ ایلیگیشن آپ لگانا کیا چاہ رہے ہیں اور کیا بیسکلی تو آپ بنانا چاہ رہے ہیں نا. آج سے پہلے ہار بھی لیا یوسف رضا گیلانی والا, یاد رکھیں. آج سے پہلے توشہ خانہ سے کافی چیزیں, کافی لوگ بڑے کم پیسوں پہ پتہ نہیں. اور پھر بائی دا وے یہ ساری چیزوں کا قیمت کا تعین کرنے کے لیے ایک کمیٹی موجود ہے, اس کمیٹی نے یہ ساری چیزیں اپروو کی ہیں. یہ آپ کوئی چیز آپ کو ملی نہیں تو آپ اس کے اوپر گرل کر رہے ہیں اور ساتھ آپ نے کچھ لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے پیسے دے کے. سو میں سمجھتا ہوں عوام کو ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے. یہ لوگ بالکل کلیئر ہو گئے ہیں عوام کے سامنے. ووٹ عوام نے دینا ہے, عوام کا خان صاحب سے ڈائریکٹ تعلق ہے, عوام خود دیکھ رہی ہے. ابھی آپ آڈیوز کی بات کر رہے تھے, ابھی آف لائن میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کر رہے تھے آپ میرے سے, میں آن لائن آپ کو کہہ رہا ہوں آڈیوز کا کیا ہے. میں کہتا ہوں کچھ بھی آ جائے عوام کا یقین ہی نہیں آنا, وہ بھی فیک ہے. اچھا عثمان صاحب, مہنگائی کی کیا وجہ ہے؟ جس طرح کہ موجودہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے IMF سے ایسے معاہدے تھے جس کی وجہ سے ہم سزا بھگت رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی کے کوئی ایسے معاہدے تھے IMF سے؟ اگر تھے, آپ کو کس نے کہا تھا اڑتا تیر بغل میں لیں؟ ہم تو گورنمنٹ کر رہے تھے, نہ خریدتے ہمارے بندے, ہمیں رہنے دیتے. شوق تھا نا آپ کو. نہیں سر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. IMF سے ڈیلنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ جب پیسے مانگنے جاتے ہیں نا تو بڑے آپ کوشش یہ ہوتی ہے نیگوسیشن کرتے ہوئے کہ میں ایسی شرائط پہ مانگوں کہ میری جیت بھی یقینی ہو. آپ کے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہیں IMF سے, ان کا اعتماد ہی نہیں. انویسٹمنٹ آتی ہے اعتماد پہ. کوئی بھی ملک آپ کو پیسے دیتا ہے نا, ہمسایہ بھی دیتا ہے, آپ کی کریڈیبلٹی دیکھتا ہے, بینک بھی دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ پہلے پیسے دیتا ہے کہ نہیں محلے میں. آپ کے پھر وہ آپ پہ شرطیں لگاتے ہیں. اب انہوں نے آپ پہ شرطیں لگائی, مہنگائی کی وجہ آپ کے سامنے ہے, پور گورنمنٹ, کریڈیبلٹی پور. وزیر اعظم صاحب کے اپنے کیسز ہیں اس وقت, وہ آپ نے ختم کروائے ہیں TT کے. جب کریڈیبلٹی ہی نہ ہو, آپ پہ لوگوں کا اعتماد ہی نہ ہو, تو کوئی آپ کو پیسے کیوں دے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 پھر مہنگائی ہوگی. اب مہنگائی اتنی ہو پڑی ہے کہ ہر بندہ اس وقت کلپ رہا ہے. میں فیصل آباد کی سرزمین پہ آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. فیصل آباد میں ہر انڈسٹریلسٹ, میں کل بیٹھا ہوا تھا کچھ کاروباری لوگوں کے ساتھ, کہتے یار کام نہیں. اور مجھے یاد ہے 2019 میں خان صاحب لاہور فیصل آباد آئے تھے 2.5 سال بعد, سرینا ہوٹل میں میٹنگ تھی, تو اس وقت ورکرز نہیں مل رہے تھے فیکٹریوں میں کام کرنے والے. اتنی فل 24 آورز فیکٹریاں کام کر رہی تھیں. حالانکہ اللہ نے کرونا بھی خان صاحب کو اس میں بھی کامیاب کیا, ہماری گورنمنٹ کو ہم نے جو ڈیلیور کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز اس پہ بیس کرتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں پرسوں چوتھ کو اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی ریکارڈ ترین سطح سے نیچے گری ہے آج تک نہیں. اور اسٹاک ایکسچینج انڈیکیٹر ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کو میئر کرنے کا, کسی بھی ملک کی ترقی کو ماپنے کا طریقہ اسٹاک ایکسچینج پہ ہوتا ہے. آپ کی اسٹاک ایکسچینج گر گئی, کریڈیبلٹی نہیں ہے, انویسٹر بھاگ گیا. ٹوئٹا شو روم میں آپ کی بات کر رہا ہوں, مختلف ایسے انویسٹروں نے اپنے کام پاکستان میں بند کر دیے ہیں. آج جیز کا بھی میں سن رہا تھا, یہ جو ٹیلیلر کمپنی ہے یہ بھی اپنے بوسٹر بیچ رہے ہیں. یعنی کہ لوگ باہر جا رہے ہیں. جب اعتماد ہوگا آپ کی گورنمنٹ پہ, آپ کے لوگوں پہ, تبھی انویسٹر آتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں ایک جگہ جنگ لگی ہو, جلسہ ہو رہا ہو, آپ وہاں دکان کھول کے بیٹھیں گے؟ نہیں, آپ انتظار کریں گے جب یہاں قانون زندگی بالکل صحیح سمت میں ہو, تو پھر آپ کاروبار کرتے ہیں. عثمان صاحب, میاں صاحب نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں مہنگائی ختم کرنے کے لیے, آٹا سستا کرنے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دوں گا. تو کیا لگتا ہے کپڑے بیچنے سے مہنگائی کم ہو جائے گی, اور کب میاں صاحب اپنے کپڑے بیچ کر مہنگائی کم کریں؟ دیکھیں آن اے سیریس نوٹ, یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں. میاں صاحب اہم اتنی شو باز کہلاتے, پہلے یہ اسی طرح شو بازیاں کرتے رہے ہیں. کبھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بوٹ پہن کے چلے جاتے تھے, کبھی رات کو چھاپے مارتے تھے. میں سمپل ایک بات کرتا ہوں آپ سے, عوام کا اعتماد موجودہ گورنمنٹ پہ, امپورٹڈ گورنمنٹ پہ نہیں ہے. کیوں؟ ان کی کرتوتوں اور کارستانیوں کی وجہ سے. یہ 14 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں, ادارے انہوں نے سارے اکٹھے کر لیے, لیکن اب عوام باشعور ہے, بے شعور نہیں. پہلے والا دور نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ان کو دیکھیں 8 گھنٹے کے اندر اندر ہر وہ پروپیگنڈا جو خان صاحب کے اوپر آپ کر سکتے ہیں وہ ڈیفیوز کر دیتی ہے یہ یوتھ. جس یوتھ کو آپ باتیں کرتے تھے,
کہ یہ یوتھ فارغ ہے, یہ یوتھی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا آپ نے القابات دیے. آپ کا مین سٹریم میڈیا, پرنٹ میڈیا جواب دے گیا, ڈیجیٹل میڈیا آپ کے 8 گھنٹے میں ہر پروپیگنڈے کو ڈیفیوز کر دیتا ہے. یہ وہی یوتھ ہے. عرض یہ ہے کہ عوام جاگ رہی ہے, عوام کو شعور آ گیا ہے. اب ذرا آپ دھیان سے آئیے, اب وہ پہلے والا دور نہیں ہے. تو یہ جو آپ کپڑے پھاڑ دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ پھاڑے نہیں. یہی تھا کہ زرداری کو گھسیٹوں گا جو اس کے بیٹے کو وزیر خارجہ بنایا ہوا ہے سڑکوں پہ, اور وہی زرداری تھا جو کہتا تھا یہ نااہل ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. آج دیکھیں یہ نیریٹو خان صاحب نے سب سے پہلے قوم کو بتایا. جب سے خان صاحب سیاست میں آئے انہوں نے ایک بات کی ہے, ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتی تھی, آپ کو بھی مجھے بھی, کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک ہیں, انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی. آج ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. دونوں پارٹیاں مکمکا کی سیاست ہے کہ یار تو میرے اللہ پوچھی میگی کھادا, تو مینو نہ پوچھی. یہ ملے ہوئے ہیں. زرداری صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو کی طرح مجھے حمزہ شہباز شریف ہے, میرے بیٹے سے بھی بڑھ کر ہے. کیا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا؟ جو ان کا ماضی ہے وہ تو بالکل نہیں لگتا. یہ مفاہمت کا رشتہ ہے, مکمکاؤ کا رشتہ ہے, لین دین کا رشتہ ہے, پرکس اینڈ پریولیجز کا ہے, مراد کا رشتہ ہے, فار دا ٹائم بینگ رشتہ ہے. سیاست میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا اچھی طرح معلوم ہے. جب کسی کی گورنمنٹ آتی ہے تو اسی کے خلاف کیس کھول دیتے ہیں. یہ کیسز ان کے تھے, ہمارے نہیں بنائے نیب میں. جو عمران خان صاحب نے نیب کو کہا تھا آپ انویسٹیگیشن کریں. سر یہ 1 منٹ, ہمیں تو آپ نے 20 سال میں بتایا کہ جناب ایک دوسرے پہ آپ نے الزامات لگا کے کیسز, آپ کے کیسز تھے, ہم نے نہیں کوئی نئے کیسز کھولے بھائی. آپ نے آتے انہیں بند کر دیا کیونکہ آپ کی مکمکا کی NRO کی سیاست ہے. بڑی مشکل سے خان صاحب کی صورت میں سمجھتا ہوں صدیوں میں ایسا لیڈر آتا ہے. ہماری قوم کو لیڈر ملا ہے, وی شوڈ رسپیکٹ, اور اس کو فوری طور پہ ہمیں اب ان کے جو مطالبات ہیں ہمارے پارٹی کے نیو الیکشن کروائے جائیں. تبھی اعتماد ہوگا. جب کوئی نئی اسمبلی بنے گی تب اس پہ اعتماد ہوگا. اعتماد پہ انویسٹر آئے گا, بینک سٹیبل ہوں گے, حالات کلیئر ہوں گے. میں آپ کو ایک بات آرام سے بتا دیتا ہوں, آج سے پہلے اور ہماری حکومت کا 3 سال کا موازنہ. کیا عمران خان کے دور میں ہر گھنٹے کے بعد بجلی جاتی تھی؟ گیس جاتی تھی؟ اس سے پہلے جاتی تھی موسٹلی, ساری جگہوں پہ نہیں, شاید کسی رورل ایریاز میں. کیا دھماکے ہوئے؟ 3 سال خودکش بمبار دھماکے ہوئے. پرسوں اسلام آباد میں ہوا ہے. آگے آ جائیں. وزیر داخلہ صاحب نے لاہور میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. اسلام آباد کے حالات جو ہیں وہاں وزیر قانون صاحب جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہاں دھماکے ہو رہے ہیں, اس حوالے سے بھی آپ کیا کہیں؟ آخری ہے جی ان کے پاس یہ وزیر قانون صاحب کھیلنے کے لیے, وہ لیڈ لے کر ہر چیز کو خود ہی سالو آؤٹ. یہ گورنر والی بھی سٹوری ان کی ہی ہے مجھے لگ رہا ہے, یہ جو انہوں نے اس سے غیر آئینی قدم اٹھوایا اور کورٹ نے اڑا دی. پرویز الہی صاحب سے بھی کوئی ان کی ڈیل ہے؟ میں آج آپ کے چینل میں کلیئر ایک اور بات کر دوں, پی ٹی آئی اور پرویز الہی آج کی ڈیٹ میں کافی سیم پیج پر ہے. ہمارے ساتھ ان کا لائنس 2 انگلیوں کی طرح ہے. آج کی تاریخ کوئی تضادات نہیں ہے, اختلافات نہیں ہیں, دوریاں نہیں ہیں. وہ ان سے ساتھ ڈیل میں ہے, ان سے رابطے میں ہے. سیاسی آدمی رابطے سب میں رکھتا ہے, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین اس کا یہ فرق نہیں آپ نکال سکتے. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب جی, دیکھیں میں ان کا کوآرڈینیٹر بھی ہوں میڈیا کا, تو میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آپ کی امانت ہے جناب, لے لیں حکومت. لکھ کے دے رہے ہیں خان صاحب. یہ ساری کیا اتنی نیوز بیچنے کے طریقے ہیں. خان صاحب نے اتنی دیر کیوں کی اسمبلیاں تحلیل کرنے میں؟ دیر نہیں کی, سیاست میں ٹائم ہوتا ہے امپورٹنٹ. آپ کی نظر میں شاید دیر ہو. خان صاحب نے اناؤنس کیا, پہلے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, ہم نے کہا ہم بھی یہ سمجھتے, خان صاحب اسی دن توڑ دیتے. شاید پھر یہ حالات نہ ہوتے جو آئے تھے. لیکن آپ نوٹ کریں جب سے خان صاحب نے کیا ہے اتنے لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں. جب سے اناؤنسمنٹ کیا ابھی ٹوٹی نہیں ہے. اداروں سے لے کے فرد واحد تک, سیاسی لیڈرز تک, کافی لوگ پارٹی میں بھی ایکسپوز ہو گئے. سر آخری سوال, آپ کی سوشل میڈیا پر ایک تصویر بہت وائرل ہے جو آپ نے خان صاحب کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. یہ کوئی پہلے ہی پلان تھا, یہ ایک اچانک ہوا یہ سب؟ سر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. میں ایکچولی پہلے سے ہی خان صاحب کا فین تھا, کہہ لیں ان کے کاموں کا. میں کوئی شخصیت پرست آدمی نہیں ہوں, پرسنالٹی کے پیچھے نہیں میں جاتا. وہ ایک ان کو اللہ نے علیحدہ کرزما دیا ہے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. جو ان کی باتیں تھیں, جو ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا, میں اس کو مانتا تھا 2006 میں, اور میں ان کو, لیکن وہ اسٹوڈنٹ ونگ بنانا مانتے نہیں تھے. تو 2007 میں خان صاحب اچانک ایک دن ایمرجنسی لگی ہوئی تھی مشرف دور میں, تو وہ پنجاب یونیورسٹی میں آئے. ہم ایک طلبہ ریلی, صبح 10-11 بجے کا ٹائم تھا, ہم ریلی کر رہے تھے. میں ریلی کی ٹیل پہ تھا, پیچھے سب سے. وہ ریلی کرتے کرتے ایک ڈپارٹمنٹ کے آگے میں گزرا, تو میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک گاڑی سے خان صاحب اچانک باہر آئے.
ان کا وہ ارادہ تھا کہ میں ہجوم میں، موب میں، یوتھ میں گرفتاری دوں. مشرف دور میں گرفتاریاں ہو رہی تھیں، PCO ایمرجنسی لگی تھی. تو میرے چونکہ وہ پہلے ہی نظریاتی لیڈر تھے تو میں نے ان کو فوراً کندھوں پہ بے ساختہ، میں نے کوئی ڈیلیبریٹلی نہیں کیا، مجھے وہ اچھا لگتا تھا. میرے پہلی دفعہ کوئی زندگی میں بندہ آپ نے دیکھا ہو تو آپ اسے کم از کم ہینڈ شیک ضرور کرتے ہیں، تصویر وغیرہ آج کل لوگ کھنچواتے ہیں. تو میں نے ان کو جاتے ہی، اور میرا بالکل کوئی اس میں، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کیمرے لگے ہوں گے ادھر. وہ کیمرے تو اچانک آئے نا بعد میں، انٹرنیشنل میڈیا ادھر. تو وہ خان صاحب پہلے یہ سوچ کر آئے تھے، اور وہ صبح 10 بجے وہاں سے گاڑی سے نکلے تو میں نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. اور جیسے ہی میں نے کندھوں پہ اٹھایا وہ تصویر اتنی وائرل ہو گئی کہ آج خان صاحب کی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، خود ایک ہی کتاب لکھی ہے ابھی تک، اس کے اندر میری تصویر بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے اللہ نے اس وقت، میں یہ سوچ کے نہیں کیا، یہ ڈیلیبریٹلی پلان نہیں تھا. یہ جسے آپ کہہ لینا کہ آپ کو کوئی بندہ اچھا لگتا ہے یا لیڈر ہے موجودہ دور میں، تو آپ اس کو فوراً، جس طرح آپ کو کوئی سنگر یا کوئی پرسنالٹی اچھی لگتی ہو، آپ کہتے ہیں یار وہ ملے نا. تو اس وقت وہ میرا یہ تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کنٹینیو سفر شروع کیا، پھر ان کو منایا کہ ہم نے اسٹوڈنٹ ونگ کا قیام ڈالنا ہے، کرنا ہے. وہ نہیں مانتے تھے. تو پھر چلو، اور اللہ کا شکر ہے جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد آج ہم نے رکھی تھی، اس کا پہلے دن سے میرا یہی موٹو تھا کہ ہم نیو ینگ لیڈرز دیں گے پارٹی کو. پاکستان میں ٹرینڈ نیو فیسز لائیں گے یوتھ کے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ خان صاحب نے اس کو oblige کیا، خان صاحب نے مانا. 2013 میں خان صاحب نے یوتھ کو ٹکٹس دیں. آپ کے شہر فیصل آباد میں فاروق حبیب یوتھ کا ISF کا لڑکا ہمارے ساتھ تھا، تو وہ نکلے، وہ MNA بنے ماشاءاللہ 18 میں. اسی طرح اسمبلی چھوٹی قانونی صوبائی ہو یا قومی، آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے بغیر پیسے کے، بغیر وڈیرے کے، سیاستدان کے بیٹے کے، بغیر اثر و رسوخ رکھنے والوں کے ایک عام آدمی کو ٹکٹ دے کر MNA MPA بنایا اور اپنا وعدہ پورا کیا. آج سے پہلے یہ پارٹیوں میں رواج نہیں تھا. جی بہت شکریہ عثمان صاحب. لاسٹ پہ آپ کو میسیج دینا چاہیں قوم کو؟ میسیج یہ کہ جی میں اکثر یوتھ سے بھی بات کرتا ہوں اور آپ سے بھی، جو خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں، میں اس لفظ کو سر اس طرح بیان کرتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے، یوتھ کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں میں، تو میں نے یوتھ کی پلس کو اکثر، کیونکہ یوتھ سے ہی اٹھنا بیٹھنا زیادہ، تو میری بڑی امیدیں ہیں. یوتھ بھی 60% ہے پاکستان کی. مایوس نہ ہو. جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، چاہے کسی بھی واک آف لائف میں ہو، چاہے دین میں ہو، دنیا میں ہو، اپنے کام میں لگے ہوں، جاب میں لگے ہوں، جب آپ چھوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو، اپنے پہ امپلیمنٹ کریں. سب سے پہلے میرے سے شروع کریں. آپ جتنے کام نہیں کریں گے، آپ کنسسٹنسی نہیں ہوتی، آپ میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی. اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تو پھر قومیں ترقی نہیں کرتی، پھر برین ڈرین ہوتا ہے، پھر دانشور بھی باہر کے ملک چلے جاتے ہیں. ابھی ہمارے لیٹسٹ 1 سال کے اندر نوجوان جو باہر گئے 8 لاکھ سے زیادہ ہیں، مایوس ہو کے گئے ہیں. جب مایوسی آ جائے تو پھر میں نہیں سمجھتا، آپ کو مایوس نہیں ہونا. یہی میرا پیغام ہے. فیصل آباد کی عوام نے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کا لاسٹ الیکشن میں ساتھ دیا، اس دفعہ بھی دیں گے، بھرپور طریقے سے دیں گی. سرویز بھی یہی کہہ رہے ہیں، عوام کی پلس بھی یہی کہہ رہی ہے. تو فیصل آباد میں تو انشاءاللہ مایوسی میں یہی پیغام دوں گا، مایوس نہ ہو. ہم نے اپنا شہر خود بدلنا ہے، اپنے حالات خود بدلنے ہیں. اور ایک آیت بھی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اگر میں اونچ نیچ نہ کروں، اللہ معاف کرے، کہ جب آپ لوگ آگے نہیں آتے تو آپ سے کم ظرف یعنی کہ جو نااہل لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو آگے لے آتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے عذاب کا ایک طریقہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگ جن کے پیچھے کوئی وڈیرائزم نہیں ہے، کوئی سیاسی بڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی کروڑوں اربوں نہیں ہے، ہم سلور سپون لے کے پیدا نہیں ہوئے، ہم ورکر لوگ ہیں. اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو پارٹی نے oblige کی، جو خان صاحب نے ان کو بالکل بنایا ہے، جو بالکل نہیں تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ مایوس نہیں تھے تبھی تو خان صاحب کے ساتھ رہے نا. اگر مایوسی ہی ہو تو خان صاحب کو 4 گولیاں لگیں، خان صاحب باہر چلے جاتے. کتنا آسان اس بندے کے لیے پیسے کمانا اور باہر جانا. 1 گھنٹے کامنٹری کریں تو وہ کرکٹ کی، تو وہ کتنا پیسہ کما لیں. جو ایک بندہ کھڑا ہو کے اتنا خرچہ، جس پہ دنیا اعتبار کرتی ہے تو اتنے پیسے دیتی ہے. آپ پہ تو وزیر اعظم پہ اتنا اعتبار نہیں ہے آپ کے. وہ ملکوں سے جا کے پیسے مانگ رہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں دینے. آپ کا خزانہ خالی ہوا پڑا ہے. آپ تو اللہ نہ کرے سری لنکا والا حال نہ ہو جائے کہیں، بینک ڈیفالٹر پر، اور آپ اپنی ریجڈنیس، اپنی سختی اور اپنی مجبوریوں کو، کمزوریوں کو آگے رکھ کر کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے نیا الیکشن نہیں کروانا. نیا الیکشن کروائیں گے تو اعتبار ہوگا. تو مایوسی، میں دوبارہ کہوں گا، مایوسی گناہ ہے. جی بہت شکریہ. تو جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے محمد عثمان گجر صاحب، امیدوار برائے قومی اسمبلی NA 104 فیصل آباد. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان زاہد نف کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے کپتان نیو TV. اللہ حافظ.